السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء و ذمہ داران اور عزیز سامعین و سامعات، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو توفیق بخشی ہے اس کا گھر بنانے کی اور اس میں جذبات کے ساتھ کام کرنے کی. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ رب العزت جب اس کائنات کو بنائے، کائنات کو بنانے کے بعد انسانوں کے آنے سے قبل اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور انسانوں سے پہلے یہاں پر اس دنیا میں جنات زندگی بسر کر کے گئے ہیں. اللہ نے اس دنیا میں اپنے گھر کی تعیین کر دی. فرمایا قرآن کریم میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، مکے میں واقع ہے، لوگوں کے لیے مبارک اور ہدایت کا ذریعہ ہے. اس کے بعد وہ گھر جو مکۃ المکرمہ میں ہے، جسے مسجد الحرام کہتے ہیں، کعبۃ اللہ موجود ہے وہاں پر، اس کی تجدید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی تجدید فرمائی. مزید حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد پھر مسجد اقصی اپنے بیٹے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعمیر فرمائی. اور تو اور یہ مسجدیں تعمیر کرنا انبیاء کا شیوا ہے. بعض انبیاء کے نام کے ساتھ، ان کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ عبادت گاہ کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آتا ہے محراب، کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا محراب تھا. حتیٰ کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مسجدوں کی تعمیر میں بہت شوق رکھتے تھے، بہت جذبہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، ابھی مدینے میں آپ قدم نہیں رکھے تھے. درمیان میں قباء کے مقام پر آپ نے 3 دن تک قیام کیا. ان 3 دنوں میں آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کی، اور اس کی تعمیر میں، اس کے کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر شریک رہے. جب آپ مدینہ آئے تو مدینہ منورہ کے اندر 2 طبقے تھے، اوس اور خزرج، 2 قبیلے تھے. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر اترے تھے وہ اوس قبیلہ تھا. آپ وہاں پر 3 دن قیام کر کے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. اللہ تعالی اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں اس کو مسجد تقوی کے نام سے یاد کیا. فرماتے قرآن میں
لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق، یہ وہ مسجد ہے جو تقوی کی بیس پر پہلے ہی دن سے بنائی گئی ہے۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قباء کی تعمیر سے فارغ ہوئے، آپ مدینہ آنا تھا، مسجد قباء کے پاس ہی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، جیسا کہ میں نے دوسرے قبیلے کا ذکر کیا، قبیلہ خزرج، قبیلہ خزرج کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے یہ لوگوں نے گزارش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، آپ قبیلہ اوس کے پاس رکے، یہاں پر آپ نے قیام کیا اور یہاں مسجد بھی تعمیر فرمائی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں قبیلہ اوس کے پاس آئے اور ان لوگوں کو شرف بخشا، مسجد تعمیر فرمائی، لہذا آپ ہمارے قبیلے میں بھی آ جائیں، خزرج میں ہمیں بھی شرف بخشیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقفے میں جمعہ کی نماز فرض ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر صحابہ کے ساتھ آپ نے جمعہ کا خطبہ دیا اور جمعہ کی نماز آپ نے پڑھائی، جس کو ہم آج مسجد جمعہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور اس مسجد کا جو پہلے نام تھا وہ مسجد خزرج کے نام سے تھا، بالکل مسجد قباء سے 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ جو احباب عمرے کے لیے گئے ہیں، مدینے کی زیارت جن لوگوں کو نصیب ہوئی ہے، یقیناً یہ لوگ مسجد جمعہ بھی دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فارغ ہوئے، آپ مدینہ جانا تھا، چونکہ آج جیسے مدینہ پھیلا ہوا ہے، اس کی وسعت جیسے پھیلی ہوئی ہے، پہلے مدینے کا وہ سب علاقے مدینے میں داخل نہیں ہوتے تھے، مدینہ بہت مختصر تھا۔ آپ دیکھیں مسجد النبوی سے قریب مسجد بلال ہے، مسجد بلال یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے تھے، اور عید کی سنت کیا ہے؟ شہر سے باہر جانا اور نماز پڑھنا، تو یہ وہ مقام ہے جہاں عید کی نماز پڑھاتے تھے۔ تو مسجد بلال کے اندر جتنا بھی علاقہ آتا ہے اتنا ہی علاقہ مدینہ شمار کیا جاتا تھا۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اپنی اونٹنی پر، ہر ایک قبیلے کے افراد آتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ یہاں رک جائیں، ہمارے پاس رک جائیں، ہم آپ کی عزت کی، مال سے، ہر اعتبار سے، اپنی جان سے، ہر اعتبار سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے جاتے کہ اللہ اس اونٹنی کو حکم دیا ہے جہاں یہ رکے گی وہی میرا قیام ہوگا۔ الغرض ہوتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی کے قریب آپ نے وہاں پر آپ کی اونٹنی رک گئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی الفور مسجد النبوی تعمیر کرنے کا کام آغاز کیا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کی تعمیر، اس کا شوق، اس کا جذبہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور جہاں کہیں سفروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، جہاں کہیں بھی قیام ڈال کر آپ نے نماز ادا فرمائی، اس مقام کو بعد میں خلفائے راشدین وہ دیگر سلف صالحین تابعین نے وہاں پر مسجد تعمیر فرما دی، مسجد تعمیر فرما دی جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے چلیں، آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے اس کام میں بہت بڑا حصہ لیا۔ حاضرین، یہ مسجد تعمیر فرمانا یہ مومنوں کا کردار ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، یقیناً مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ یہ مومنوں کے اوصاف ہیں۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ کیا
صرف مسجدیں بنا دینا، مسجدیں تعمیر کر دینا کافی ہے؟ نہیں، جتنا بڑا کام مسجد تعمیر کرنا ہے، اس سے بڑا کام ہے اس مسجد کی حفاظت کرنا۔ اب اس مسجد کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ہم مسجدوں سے، اپنے علاقوں کی مسجدوں سے اگر ہم تعلق جوڑ لیں گے تو یقیناً یہ مسجدوں کی حفاظت ہو پائے گی۔ اور آپ دیکھیں وہ علاقے جہاں پر مسجدیں منہدم کی گئی، شہید کر دیا گیا دشمنان اسلام، اگر واقعی معنی میں آپ باریکی سے دیکھیں گے تو ان علاقوں کے لوگ مسجدوں کی حفاظت نہیں کی، مسجدوں سے تعلق نہیں جوڑا۔ مسجدوں کی حفاظت وہاں پر نماز ادا کرنے سے ہوتا ہے، وہاں درس و تدریس کا کام چلانے سے وہ مسجدوں کی حفاظتیں ہوتی ہیں۔ الغرض جہاں جہاں کوتاہی ہوئی، سستی ہوئی، وہاں مسجدوں کو منہدم کرایا گیا۔ مسجدوں کے ساتھ تعلق جوڑے رہنے سے اس کی بڑی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوشخبری سنا دو۔ کس کو سنا دو؟ المشائین الی المساجد، جو مسجدوں کی طرف کثرت سے چل کر کے آتے ہیں۔ کب؟ فی الظلم، تاریکی میں، بالنور التامی، مکمل نور کی بشارت دے دو۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ مسجدوں کو چل کر کے آنا، مسجدوں سے تعلق جوڑنا، اور خصوصاً تاریکی سے مراد یہاں پر نماز عشاء اور نماز فجر کا اہتمام کرنا، یہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ نور تام کیا ہے؟ مکمل نور کیا ہے جو قیامت کے دن نصیب ہوگا؟ جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ بہت بڑا کامیاب انسان ہے۔ یہ نور جو قیامت کے دن نصیب ہوگا انسان کو، بہت ہی خوش نصیبوں کو ملے گا یہ۔ اور جس کو مل جائے، اہم گھڑیاں جہاں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے مقامات پر یہ نور کام آنے والا ہے۔ قبر تاریکی ہے، اندھیری ہے قبر، یہ قبر روشن کیسے ہوگی؟ وہاں پر لائٹ جلانے سے نہیں ہوگی روشن، لائٹ جلانے سے روشن نہیں ہوگی قبر۔ اگر آپ دعا میں یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی قبر کو روشن فرما دے، تو کیا مطلب ہے؟ یہ نور جو لوگ مسجدوں سے تعلق جوڑتے ہیں اور مسجدوں کا آتے ہیں، مسجدوں سے اپنا رشتہ لگائے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو قبر میں یہ نور کام آئے گا۔ اور مزید قیامت کے دن کا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے، جو آخری مرحلہ ہے قیامت کے دن کا، وہ ہے پل صراط۔ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط تلوار سے باریک، تلوار سے تیز اور بال سے باریک ایک پل ہوگا، اور اس کے نیچے جہنم ہوگی۔ جو اس پل کو پار کرے گا وہ جنتی ہوگا، اور جو اس پل کو پار نہیں کیا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ اور یہ پل کو کون پار کر سکے گا؟ اس کے تعلق سے مزید چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس پل پر ایسے فائنل ڈیسٹینیشن میں، ایسے مصیبت کے وقت اور ایسے اہم وقت کام آنے والی چیز یہ نور ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کس کو نصیب ہوگا؟ جو مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑیں گے، مسجدوں سے جو اپنا تعلق جوڑیں گے، مسجدوں کو پیدل آئیں گے، مسجدوں سے پیدل جائیں گے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکمل نور کی ان کو خوشخبری بشارت سنا دیجیے۔ تو حاضرین، مسجدوں سے رشتہ جوڑے رکھیں گے تو قیامت کے دن یہ رشتہ داری جو مسجد سے جوڑی رکھی تھی وہ کام آئے گی۔ اسی طرح قیامت کے دن کا ایک اور مرحلہ آپ سنے ہوں گے کہ سورج قریب ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سب اپنے گناہوں کے تحت پسینوں میں ہوں گے، کوئی ٹخنے تک پسینہ ہوگا، گھٹنے تک ہوگا، کمر تک ہوگا، کندھے تک ہوگا، کوئی غوطے مارتا ہوگا پسینے میں، جیسے جیسے گناہ ہوں گے۔ ایسے سمے کیا چیز کام آئے گی؟
اس سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے کون سی چیز کام آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ کام آئے گا، اللہ کے عرش کا سایہ کام آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس میں سے ایک آدمی وہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہو، ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ مسجدوں سے تعلق جوڑے اپنا دل۔ مسجد سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نماز کی فکر ہمارے اندر رہے۔ ہم نے عصر کی نماز پڑھی، مجھے مغرب پڑھنا ہے، اب اپنے ٹائم ٹیبل ہو یا اپنا کاروبار ہو جیسے بھی سیٹ ہوئے گا، اس فکر میں ہو، اس تڑپ میں ہو کہ مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز ہو گئی، مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، مجھے مسجد جانا ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، سونے جا رہے ہیں، فجر کی فکر ہمارے اندر رہے کہ مجھے فجر جانا، ظہر کی فکر رہے۔ اس طرح مسجدوں سے تعلق جڑے گا۔ اگر ہمارے دل مسجدوں سے جڑیں گے تو مسجدوں سے ہمارا تعلق جڑے گا، اور کل قیامت کے دن یہ تعلق ہمیں عرش کا سایہ ایسے مصیبت کے وقت، ایسی پریشانی کے وقت جب سورج قریب ہو جائے گا، عرش کا سایہ ہمیں نصیب ہوئے گا۔ اسی طرح ان مسجدوں سے تعلق بنانے کا ایک بڑا فائدہ یا بڑی فضیلت یہ ہے کہ فرشتوں کی دعا نصیب ہوگی، فرشتوں کی دعا نصیب ہوگی اس آدمی کے لیے جو مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے۔ ہم اکثر و بیشتر آتے ہیں جماعت کے قریب، یا پھر اگر 10 منٹ ہیں جماعت کو پوچھتے ہیں یہاں پہ ٹائم کتنا ہے، کتنے بجے جماعت ہے، 20 منٹ 15 منٹ کا اگر وقت ہو جائے فوری دوسری جگہ بھاگتے ہیں کہ چلو وہاں اگر جائیں گے تو 5 منٹ بچ جائیں گے۔ ہاں، اپنی زندگی میں کتنے مصروف ہیں ہم دنیاوی کاموں میں، سوچ کر دیکھیں دنیاوی کاموں میں ہم کتنا مصروف ہیں۔ یا پھر اگر کوئی وقت سے پہلے یہاں مسجد میں آ گیا، ارے 20 منٹ ہے ابھی تک، کیا کروں؟ موبائل لے کر بیٹھ گیا، کچھ گفتگو کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر! نہیں میرے بھائیوں، حدیث کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ احدکم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، کہ تم میں کا کوئی آدمی جب مسجد میں بیٹھا رہتا ہے نماز کا انتظار کرتے ہوئے، ما لم يحدث، شرط یہ ہے کہ وہ بے وضو نہ ہو جائیں، وضو کی حالت میں مسجد میں آ کر انتظار کرتے رہتا، ذکر میں بھی نہیں، ذکر کرے گا مزید اس کے لیے ہے، ذکر سے ہٹ کر صرف نماز کا جماعت کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھ گیا کوئی آدمی۔ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدعو له الملائکہ، فرشتے اس کے لیے دعائیں دیتے رہتے ہیں، اللہم اغفر له اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اسے معاف فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے۔ سبحان اللہ! اللہ کی مغفرت طلب کریں گے فرشتے اس آدمی کے لیے جو صرف انتظار کرتے رہتا ہے۔ کہاں ہوا اس کا وقت ضائع؟ کہاں ہوا وقت ضائع؟ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اس آدمی کے لیے۔ تو اتنی بڑی فضیلت کب نصیب ہوگی؟ جب ہم اپنا تعلق مسجدوں سے جوڑ کر کے رکھیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے گویا وہ نماز کی حالت میں رہتا ہے۔ حدیث کہتی ہے اذا توضأ احدکم، تم میں کا کوئی جب وضو کرے، فاحسن وضوءا، اچھی طرح وضو کرے، سنت کے مطابق وضو کر کے آئیں، ثم خرج عامدا الى المسجد، پھر جو ہے مسجد کو جانے کا ارادہ رکھے اور مسجد کی طرف نکلے، فلا یشبکن یدیہ، تشبیک نہ کریں، اپنے ہاتھوں کی تشبیک یہ مسجد کے آداب میں سے ہیں کہ مسجد میں جب بیٹھیں گے تو اپنی انگلیوں کو جوڑ کر کے نہیں رہیں، تشبیک بولتے ہیں، ایسے کبھی بھی نہیں بیٹھنا۔ عموماً کیا کرتے لوگ اپنا گھٹنا اٹھا کر پیر فولڈ کر کے گھٹنے کے اوپر ایسے ہاتھ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ تشبیک ہے، یہ منع ہے، مسجد میں ایسا نہیں بیٹھ سکتے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا یشبکن، وہ تشبیک نہ کریں، اپنے ہاتھوں کو نہ جوڑیں، فإنہ فی صلاۃ، وہ آدمی گویا نماز میں ہے،
اللہ اکبر. جو نماز کا انتظار کر رہا ہے تشبیہ کے بغیر ہے, گویا وہ نماز کے عالم میں ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. ایک تو نماز کا انتظار کر رہا ہے, فرشتے دعا کر رہے ہیں. دوسرا نماز کا انتظار کر رہا ہے, نماز کی حالت اس کو بیان کی جا رہی ہے کہ وہ آدمی نماز کی حالت میں ہے. سبحان اللہ. تو حاضرین, اپنا تعلق مسجد سے مضبوط رکھیں. اسی طرح مسجدوں سے تعلق اگر ہمارا جڑے گا, نیکیاں ملے گی ہم کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من خرج من بیتہ الی المسجد کتب له بكل خطوۃ یحطوها 10 حسنات. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو کوئی آدمی اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلا, اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ایک قدم رکھتے جا رہا ہے گھر سے, 10 نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں. صحابہ رسول نماز کے لیے آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, بہت دور دراز سے آتے تھے. صحابہ نے ان سے کہا کہ بھائی آپ گھر اگر پاس میں کر لیتے, مسجد کے پاس کر لیتے تو کتنی اچھی بات ہوگی, آپ کو آسانی ہو جائے گی. رات میں آتے ہیں آپ, صبح فجر کے وقت نقصان دہ ہوئے گا. تو اس اعتبار سے تو کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے, زہریلا جانور کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے, سیف نہیں ہے. تو سیف بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد کے قریب گھر کر لیں. اور ہاں, ایک مسلمان کی سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ مسجد کے قریب گھر بنائیں. عموماً جو ہے ہم مسلمانوں کی سوچ, کچھ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو ایسا سوچتے کسی آفیشیل ایریا میں رہنا ٹھیک ہے, شرط یہ ہے کہ وہاں مسجد ہو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی کو جو مکہ المکرمہ میں چھوڑے بنجر زمین پر, ہاں, مسجد کی تعمیر اور مسجد کے قریب جو گھر بنانے کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی, یہی دعا تھی. تو اس اعتبار سے ایک مسلمان کی سوچ مسجد کے قریب گھر ہو ہمارے بچے کا. کیوں؟ اس سے ہمارے نسل کی حفاظت ہوگی, کم از کم اذان سنائی دے گی, توفیق ہوئے گی نماز کو آگے بڑھنے کی. ایسے علاقوں میں دور چلے جاتے ہیں جہاں اذان کی آوازیں بھی نہیں آتی اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھے سے ہیں. نہیں, مسجد کے قریب گھر کرنا چاہیے. بہرحال یہ صحابی کا فکرہ دیکھیے, ان کی سوچ دیکھیے. جب صحابہ نے یہ بات رکھی کہ گھر آپ قریب کر لینا چاہیے مسجد کے, کہا کہ مسجد کے دور میرا گھر جو وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے تاکہ مجھے ہر قدم پر یہ نیکیاں میں حاصل کر سکوں. اللہ اکبر. نیکیاں حاصل کر سکوں میں. تو اس اعتبار سے ایک آدمی مسجد کے لیے جب نکلتا ہے, قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں اس کو نصیب ہوتی ہیں. اسی طرح قرآن کہتا ہے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی بولیں حضرین, کیا ہے سب سے بڑی کامیابی؟ کیا ہے قرآن کی نظر میں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے جی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جس کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جس کا داخلہ جنت میں ہو جائے, فقد فاز, وہی کامیاب ہے, وہی کامیاب انسان ہے. اب چلیے حدیث میں دیکھیں گے, حدیث کامیابی کیا ہے بتا رہی ہے حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ہرگز, ہاں تاکید کے ساتھ, ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا, ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو طلوع شمس اور غروب شمس کی نماز کی پابندی جو کیا, وہ آدمی ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. کون سی ہے طلوع شمس سے پہلے اور طلوع غروب شمس سے پہلے؟ نماز فجر اور نماز عصر. جو اس کی پابندی کرے گا وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا. اور یہ پابندی کیسے ہوئے گی؟ مسجد آئیں گے تو پابندی ہوئے گی, مسجد آئیں گے تو پابندی ہوئے گی. اور مزید ایک روایت میں یہ ہے من صلی البردتین دخل الجنہ. جو کوئی 2 ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. عصر اور فجر. تو اس اعتبار سے سب سے بڑی کامیابی مل گئی. نماز فجر اور نماز عصر کی پابندی اگر کریں گے,
مکمل پابندی کریں گے جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا. اللہ اکبر. مسجد سے تعلق جوڑیں گے تو سب سے بڑی کامیابی ہمیں مل جائے گی، وہ جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ. اسی طرح سے اس مسجد سے تعلق جوڑنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صبح کی نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھے گا، ثم قعد یذکر اللہ، پھر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گیا، ذکر کرتے ہوئے بیٹھ گیا، حتی تطلع الشمس، ذکر قرآن کی تلاوت بھی ہو، اذکار بھی ہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 100 مرتبہ پڑھتے ہوئے بیٹھ گیا، صبح کے اذکار پڑھتے ہوئے بیٹھ گیا، یا پھر قرآن کریم کی تفسیر کا درس سنتے ہوئے بیٹھ گیا، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے. اب جو میں باتیں بتا رہا ہوں آپ سننے کے لیے بیٹھے، یہ ذکر ہے، یہ ذکر کی محفل ہے. ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھ گیا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھ گیا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. ثم صلی رکعتین، پھر سورج کے طلوع آفتاب کے تھوڑی دیر بعد 2 رکعت نماز پڑھی. کانت کاجر حجۃ وعمرہ، اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ کے رسول پھر آگے فرماتے ہیں تامتن، 3 مرتبہ فرماتے تامتن تامتن تامتن، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل حج اور عمرے کا ثواب اس کو ملے گا. اللہ اکبر. کیسے ملا ثواب؟ یہ مسجد میں جڑنے سے، مسجد میں رکنے سے، مسجد میں بیٹھنے سے، ذکر کرتے ہوئے بیٹھنے سے، یہ جو ہے ثواب اور اجر اس آدمی کو نصیب ہوگا. آپ دیکھیں قرون اولا، ان لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں تھیں، ان لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں تھیں. اگر اس کا اہم سبب ہم دیکھیں گے تو وہ پرانے لوگ ہمارے سلف صالحین، ان کا تعلق مسجدوں سے جڑا ہوا تھا. آج ہماری مسجدیں بڑی بڑی ہیں، شاندار شاندار مسجدیں، 1-1 لاکھوں کا جھومر ہے، ہاں ایک سے ایک کام ہوا ہے، سبحان اللہ. آپ ان مسجدوں میں دیکھ لیں مکمل ایک صف مکمل نہیں ہو پاتی، ایک صف نمازوں میں مکمل نہیں ہو پاتی. آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیں، آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی میں چراغ نہیں جلا تھا تقریباً 9 ہجری تک. 9 ہجری تک نبی مسجد النبوی کے اندر چراغ نہیں تھا، اندھیرے میں نماز ہوتی تھی، مگر مسجدیں بھری پڑی ہوتی تھی، فل ہوتی تھی مسجدیں. آج روشن ہے مسجدیں، روشن ہے مسجدیں. فجر میں بھی آپ دیکھ لیں، عشاء میں بھی دیکھ لیں، آپ ایک سے ایک لائٹیں لگے ہوئے، مگر ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ یہ آج اخلاقی بگاڑ، معاشرتی بگاڑ، یہ جتنی بھی بگاڑ ہے کھل کر باریکی سے اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ لوگ مسجدوں سے اپنا تعلق کاٹ لیے ہیں. ایک قول مشہور ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص. فرماتے کہ مومن کی مثال مسجد کے اندر ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، اور منافق کی مثال مسجد کے اندر ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندہ اپنے پنجرے کے اندر رہتا ہے، پنجرہ کھول دو اڑان لگا کے بھاگ جائے گا. مچھلی کو آپ پانی سے باہر نکالو تڑپنے لگے گی. یہ حال ہمارا ہونا چاہیے. ہمارے صحابہ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ فطری چیزیں ہیں، فطرتیں الگ الگ ہیں، ہر انسان کی فطرتیں الگ الگ ہیں، میاں بیوی میں کبھی تو میں ہوتا ہے، صحابہ کے دوروں میں بھی ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی جو ہے شکایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئی اپنی بیویوں کی. الغرض حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کبھی تو میں ہو جاتی. تو ایسے وقت ایک مرتبہ ایسے ہی حال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے،
फातिमा को पूछा कि अली कहां है, मेरे दामाद अली कहां है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को गायब पाया तो फातिमा ने कहा कि हम में कुछ अनबन हो गई है। तो ऐसे समय जब अनबन हो जाती है तो अली घर से बाहर निकल जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, आप सीधा आए तो मस्जिद के अंदर आए। मस्जिदुन नबवी में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु लेटे हुए थे। सुभान अल्लाह। ऐसे फर्श भी नसीब नहीं थे, मिट्टी की जमीन थी। मस्जिदुन नबवी मिट्टी की जमीन थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु लेटे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आकर, या अबा तराब कुम, ऐ मिट्टी के बाप उड़ जा। मिट्टी पर लेटे हुए थे, मिट्टी पूरी लगी हुई थी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। तो देखिए साहबा कुछ टेंशन में आ जाते, कुछ मसले में आ जाते तो डायरेक्ट कहां आ रहे हैं, मस्जिद के अंदर आ रहे हैं। हमारा नौजवान सिगरेट के 3 पैकेट जेब के अंदर रखेगा, हाँ थोड़ा टेंशन आते सिगरेट लेके सीधा बालकोनी में चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। होटल में चाय के दुकान पर जाके बैठ जाएगा, शराब खाना चले जाएगा, मुख्तलिफ मुकामात पर ऐसे बाजारों में चला जाएगा, घर के अंदर नहीं बैठेगा, मस्जिद उसके सोच में भी नहीं आएगी। अल्लाहु अकबर। ये हमारे सहाबा थे, मस्जिदों के साथ उनके रवाबित ताल्लुक इस तरह मस्जिदों से जुड़े हुए थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु मस्जिदुन नबवी में ऐसे थे गोया मस्जिद के कबूतर थे। वो भूख के मारे, भूख की शिद्दत, कभी कभी हाल ये होता मस्जिद में बैठे बेहोश होकर गिर जाते थे। आप बेहोश होकर के गिर पड़े हैं मस्जिद में। कहते हैं कि लोग ये समझकर के अबू हुरैरा से पार हो रहे हैं कि अबू हुरैरा सो रहा है। अरे अबू हुरैरा तो भूख की शिद्दत की वजह से बेहोश पड़ा हुआ है अबू हुरैरा। यह हमारे सहाबा का हाल था हाज़रीन, हमारे सहाबा का हाल था, ताबईन का हाल। सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह को देखें, मजीद आप हमारे सलफ सालिहीन को देखेंगे तो इनके रवाबित, इनके ताल्लुकात मस्जिदों से जुड़े हुए थे। नमाजों का एहतिमाम, नमाजों की पाबंदी और मस्जिदों के अंदर दर्स व तदरीस यह आम होना चाहिए। मस्जिदों को आज ये भी एक बड़ा अलमिया मसला है कि मस्जिदों को महदूद कर दिए हैं, सिर्फ नमाजों के लिए महदूद कर दिए। अजान से पहले 1-2 मिनट 3 मिनट पहले जो है मस्जिद खुलती है, फिर जो है सुन्नतें अभी मुकम्मल नहीं होती, मस्जिदें बंद हो जाती हैं। नहीं, मस्जिदों में दर्स व तदरीस आम होना चाहिए। हर एतबार से अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहद सहाबा को अगर आप पढ़ेंगे तो मस्जिदें एक एतबार से कोर्ट हुआ करती थी, एक एतबार से स्कूल हुआ करते थे, एक एतबार से मदरसा हुआ करते थे, एक एतबार से अस्पताल खाना हुआ करते थे। हर एतबार से बैतुल माल ये मस्जिदों के जरिए ही कायम हुआ। अलगर्ज मैं समझता हूं कि मेरा वक्त हो चुका है, आधे घंटे का वक्त मुझे मिला था। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को मस्जिदों से अपना ताल्लुक़ को जोड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नमाज़ों की हिफाजत करने और नमाज़ों की पाबंदी करने की अल्लाह ताला हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।